وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 71 آج پڑھیں گے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ پھر سوال کر رہے ہیں یہود و نصارہ سے کہ تم حق اور باطل یعنی صحیح اور غلط کو کیوں ملا رہے ہو؟ تلبسون کہتے ہیں کسی بھی چیز کو ایسے گڈمڈ کر دینا کہ اصل بات سمجھ میں نہ آئے، یعنی حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو، صحیح اور غلط کو ملا جلا کے ایسے پیش کرنا کہ سامنے والا کنفیوز ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم حق اور باطل کو کیوں اس طرح سے گڈمڈ کر رہے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، یعنی سچ بات کو تم چھپا جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے علماء سے کر رہے ہیں، کیونکہ جو ان کی عوام الناس تھی، عام جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی تو رسائی ہی نہیں تھی کتابوں تک، وہ لوگ کتابیں نہیں پڑھتے تھے، یہ ان کو پڑھنے نہیں دیتے تھے کتابیں، سب آ کے علماء سے ہی مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ اچھا یہ تو خیر یہود و نصارہ کی بات ہے نا، آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ عام جو عوام الناس ہے وہ قرآن پاک کو ڈائریکٹ نہیں پڑھتی، عالموں کے تھرو ہی پڑھی جاتی ہے کتاب جو ہے ہمارے ہاں بھی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں نا، کوئی گھر کی گھریلو قسم کی کوئی خاتون ہو اور جی اس میں جذبہ آئے کہ جی اس نے قرآن پاک کو بہت غور سے پڑھنا ہے، اچھا اس نے شروع کیا قرآن کو ڈائریکٹ پڑھنا، اس نے تفاسیر پڑھ لی ہے، غور و فکر ہو رہا ہے قرآن پاک میں، تو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ خود ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں جی تمہیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے اتنی غور و فکر کرنے کی، قرآن کو پڑھنے کی، تم نے کوئی عالمہ بننا ہے؟ آپ نے یہ دیکھا ہوگا۔ تو بھئی تم تو روٹی سالن کرو، گھر کے کام شام کرو، بس تمہارا یہی کام ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن پاک کو پڑھنے کی۔ اسی طرح سے ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے ہماری عوام کو بھی۔ تو خیر یہاں تو اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ، ان کے علماء کیا کرتے تھے، عوام الناس کو تو کتابیں پڑھنے نہیں دیتے تھے، خود ان کو ہر چیز کا علم تھا، اور علم ہوتے ہوئے جانتے بوجھتے سچ اور جھوٹ کو جو ہے وہ گڈمڈ کر رہے تھے۔ تو کیوں ایسے کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا ہوا تھا۔ کوئی عالم ہو اور اللہ سے ڈرتا بھی ہو تو وہ صاف بات کرتا ہے، سچ بتاتا ہے لوگوں کو، جی یہ لکھا ہوا ہے کتاب میں۔ کیسے یہ لوگ کنفیوز کر رہے تھے لوگوں کو؟ کیونکہ یہ مضمون ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بیان کیا کہ یہ لوگ سچ اور جھوٹ کو اس طرح ملا جلا کے پیش کرتے تھے۔ تو مثلاً کیا کرتے تھے جب عوام آتی تھی ان سے پوچھنے کے لیے، کیونکہ اصل تو سورس یہی تھے نا لوگوں کو، تو انہوں نے ہی رہنمائی دینی تھی، انہوں نے بتانا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی گئے ہوئے تھے۔ تو لوگ آ کے ان سے پوچھتے تھے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سچے نبی ہیں؟ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ کہہ دیتے تھے کہ ہاں وہ نبی تو ہیں لیکن عربوں کے نبی ہیں، ہمارے نبی نہیں ہیں، ہماری وہی کتابیں ہیں پرانی، ہمارے وہی انبیاء ہیں جو ہمارے ہیں، اور ہم نے انہی کو ہی ماننا ہے، وہ تو عربوں کے اندر نبیاں ہیں۔ یعنی اصل بات کو اس طریقے کے ساتھ پیش کرتے تھے کہ بات جو ہے وہ دوسروں کو کنفیوز کر دیتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہو نا، بعض دفعہ بات بالکل ایک واضح ہوتی ہے، اور اس کو بیان کرنے والا جو ہے اس کو اس طریقے کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ دوسرا سامنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے، یعنی گڈ مڈ کر دینا، اس بات کو کنفیوزنگ بنا دینا۔ اس طرح سے یہ باتیں جو ہے نا اصل بات چھپا جاتے تھے۔ کیا بات چھپا جاتے تھے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے ہوئے ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ان کی کتابوں میں آیا ہے، آخری نبی آ چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز یہ لوگ پہچان چکے ہوئے تھے، مگر اس حق کو، اس سچ کو لوگوں سے چھپا جاتے تھے، اور گڈمڈ کر کے اصل بات بتاتے ہی نہیں تھے، لوگوں کو کنفیوز کر دیتے تھے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کیوں سچ اور جھوٹ کو جو ہے اس طرح سے کنفیوز کر رہے ہیں لوگوں کو ملا جلا کے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کریں گے کس طرح سے کنفیوژن کریٹ کرتے تھے، اور کیسی یہ سازشیں کر رہے تھے کہ لوگ جو ہے نا وہ کنفیوز ہی رہیں، اور کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا سچا نبی نہ مانے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی جو ہے ان کی کرسی جاتی تھی۔ اگر یہ بتا دیتے، سچ بتا دیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، سچے پیغمبر ہیں، تو ساری جو ان کی عوام تھی انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جانا تھا، اور یہ چیز ان لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے حق اور باطل کو گڈمڈ کر رہے تھے۔ تو انشاءاللہ اگلی آیت کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔